بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین 21 نومبر لاسٹ ڈیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, کہ مذاکرات 21 نومبر تک کامیاب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ پھر فل فلج پروٹیسٹ ہوئے گا اور فردر دھرنا ہوتا ہے. جو بھی اسٹریٹجی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے متضاد سی بیانات آتے ہیں. روف حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دھرنا نہیں اناؤنس کیا ہوا, ہم نے صرف ایک پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہوا ہے اور اسلام آباد تک آئیں گے اور وہ اپنا ٹارگیٹ ہم اچیو کریں گے. بہرحال موجودہ صورتحال کے اندر احتجاج کس حد تک کامیاب ہوگا, پاکستان تحریک انصاف اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکے گی. صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. احتجاج 21 تاریخ تو گزر گئی, آج 22 ہو گئی, کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, مذاکرات ہوئے بھی تو کوئی ڈیمانڈ مانی نہیں گئی. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں ابھی تو ایک تو اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, 24 گھنٹے مزید ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ آج جمعے کے دن تک دیکھا جائے گا کہ صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے. تو آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے. پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں چل رہا. پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں اور اب وہ جو چل رہی ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کسی کی نیت تو نہیں دیکھ سکتے آپ, ہاں ان کا جو عمل ہے اس سے کچھ نہ کچھ نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تک تو جو ہم نے دیکھا ہے عمل اس کے مطابق تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے, لالی پاپ ہے, ایک دھوکہ ہے, ایک فراڈ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی چیزیں ہو رہی ہیں یو کے یو ایس سے اور کینیڈا سے اور انٹرنیشنلی جو دباؤ بڑھ رہا ہے, تو ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے. اچھا, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی جیسے پہلے ہوتی تھیں. اب جب پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, تو اب یہ امریکہ میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے گا. اب وہ چیز نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے رہیں گے, وہ جو بائیڈن والا ٹائم نہیں ہوگا. اب ٹرمپ جیت چکا ہے, گو کہ ابھی وہ کرسی صدارت پہ نہیں آئے وہ, لیکن انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالا, لیکن منتقلی اقتدار شروع ہو چکا ہے. تو اس چیز کو بغور دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور پھر میں تو مسلسل دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 24 نومبر کو آئسولیشن میں مت دیکھیں. 24 نومبر کو اگر پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہوں گے تو 24 نومبر کو پوری دنیا میں بھی اوورسیز پاکستانی نکلے ہوئے ہوں گے. 40 ملکوں میں ایٹ ونس ایک ٹائم, بالکل 35 سے 40 ملکوں میں نکلے ہوئے ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا کہ 35-40 ملکوں میں اوورسیز پاکستانی نکلے ہوئے ہوں اور پاکستان کے اندر بھی لوگ سڑکوں پر ہوں, اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہائی لائٹ ہوگی, رپورٹ کیسے ہوگی, کس اینگل سے وہ رپورٹ ہوگی پوری دنیا کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ یہ اچھا, پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہے تحریک انصاف نے, ٹھیک ہے یہ بات ان کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ یہ فائنل کال ہے, لیکن خان صاحب ایسی فائنل کال ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں, ایک بار سپر کال بھی ہو سکتی ہے, بہت چیزیں ہو سکتی ہیں خان صاحب کو. دیکھیں عمران خان کا جو فالوور ہے نا اس کو اندازہ ہے کہ آپ کا جب لڑائی اتنی طاقتور دشمن کے ساتھ ہوں کہ پورا نظام ایک پیج پر ہو, تمام ادارے ایک پیج پر ہوں, یا افریدی صاحب ساتھ ہوں, امین الدین خان صاحب ساتھ ہوں, عامر فاروق صاحب ساتھ ہوں, علی نیلم صاحبہ ساتھ ہوں, اور پورا ایک نظام ایک پیج پر ہو, اور عمران خان قید میں ہو, اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, جس طرح سے بربریت فسائد کی گئی ہے, تو عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 10 دن بعد کہیں کہ یہ ناکام ہوگی. دوبارہ لوگ نکل آئیں گے 10 دن. عمران خان 10 بار بھی کہے گا 10 بار لوگ نکلیں گے, لوگوں کو پتہ ہے نا سر. لیکن ابھی تک تو لوگ ایک فیئر سے یا اسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے نہیں نکل پا رہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کر کے گئے, ڈی چوک تک پہنچے, تھوڑا پیچھے اس کے بعد کے پی ہاؤس اور جا کے پی اسمبلی سے نمودار ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا, لیکن وہ چیز بدل گئی نا, کیونکہ اگر تو یہ فائنل کال کا اعلان کیا ہوتا نا علی امین گنڈا پور صاحب نے, پھر تو آپ کی بات ٹھیک تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, اناؤنس کیا علیمہ خان صاحبہ نے, اس کے بعد بشرا بی بی مرکزی سطح پہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, اور ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایکٹیو ہیں, علیمہ خان صاحبہ بھی ایکٹیو ہیں, اور اس بار علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ نہیں کر رہے, وہ جو وہاں سے آنے والے رہنماؤں میں سے ایک رہنما کے طور پہ آئیں گے. لیڈ کو فالو کر رہے ہیں, لیڈ نہیں کر رہے. لیڈ اس وقت یوتھ کر رہی ہے, آئی ایس ایف کر رہی ہے. ہاں, وہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہے کہ میں پنجاب کی میں زیادہ کور کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو, یوتھ جو ہے وہ بالکل منوین جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر چلنے والی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں لیڈ کرنے والے ٹھیک ہونے چاہیے, وہ نہیں ہونے چاہیے جو چائنا چوک پہنچ کے اور پھر چائنا چوک اور پھر اسمبلی سے نکلیں, کے پی اسمبلی, ہاں کے پی کے اسمبلی سے نکلیں اور وہ بتائیں کہ کتنے پہاڑ انہوں نے کراس کیے ہیں اور کتنے گاؤں انہوں نے کراس کیے ہیں. تو 3 مطالبات ہیں. ایک 26ویں آئینی ترمیم رول بیک, سیاسی قیدیوں کی رہائی, چوری شدہ مینڈیٹ واپس. تینوں مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر ایٹ ونس یا ایٹ فورن جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. ایک پروسیس ہے. تو تحریک انصاف نے کیوں ایسی ڈیمانڈ رکھی کہ جس میں پورا سسٹم جو ہے وہ خود ہی اپنے وزن سے گرے گا؟
دیکھیں آپ کو ہمیشہ ڈیمانڈز زیادہ رکھنی ہوتی ہیں اور بڑی رکھنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو وہ کوئی کم سے کم چیز بھی دیں تو وہ بہت بڑی چیز ہو. دیکھیں آپ کم سے کم کیا دیا جا سکتا ہے؟ کم سے کم یہی دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جس طرح سے بوگس کیسز میں رکھا گیا ہے اس چیز سے سرنڈر کیا جائے اور ان کی رہائی ہو جائے. ٹھیک ہے. یا جو ایک بات سامنے آئی تھی جو نادر گرمانی صاحب نے رپورٹ کیا تھا ڈان پہ کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے شفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. تو یہ دیکھیں ایک بار عمران خان باہر آ جائے پھر باقی ساری چیزیں وہ خود کر لے گا. مسئلہ ہے عمران خان کا باہر آنا. وہ ایک لیکن تحریک انصاف تو بار بار کلیم کرتی آئی ہے کہ ہم کیسز کو کانٹیسٹ کریں گے, ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کوئی این آر او نہیں لیں گے. وہ ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کوئی این آر او دے دیں, ڈیل دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے عدالتوں کو مینیج کیا ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, پھر چوتھے کیس میں گرفتاری کے لیے ججز کو چابی والے کھلونوں کو آپ چابی دیتے ہیں, یہ چابی نہ دیں, بس یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے 28 سپٹمبر کے ایک کیس میں 54 روز بعد, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو آپ ان پہ ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی تھی, جیل میں پہلے بیٹھا ہوا, وہ پہلے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وردی نہیں پھاڑ سکتے تھے پولیس والے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے تو کس چیز پہ مانگا جا رہا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے کہ جی اس بندے نے فائرنگ کی ہے, ہم نے اسے پستول برآمد کرنا ہے, اس کے پاس اسلحہ تھا وہ ہم نے برآمد کرنا ہے, اس نے کوئی یہ کیا ہوا تھا وہ ہم نے برآمد کرنا ہے, اس کے پاس کوئی موبائل ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اس سے موبائل کا کچھ تو ہوگا. جسمانی ریمانڈ کس بات کا؟ ریکوری کوئی نہ کوئی تو کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. مثلا آپ گئے, آپ نے شامل تفتیش کیا عمران خان کو, آپ نے شامل تفتیش کیا کہ جی آپ نے کال دی تھی 28 سپٹمبر کی, وہ کہے گا کہ ہاں دی تھی. یہ آپ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہے گا نہیں آپ کے کہنے پہ, وہ کہے گا میرے بیانات اٹھا کے دیکھ لو کہ میں نے کہا کہ پرامن طور پہ تم ثابت کرو کہ میں نے یہ کیا, بات ختم. اس سے زیادہ اب جسمانی ریمانڈ کی ضرورت کیا ہے جب وہ پہلے ہی جیل میں ہے؟ جسمانی ریمانڈ سے پہلے ایف آئی آر کی کیا ضرورت ہے کہ بندے ہی جیل میں. ہاں ٹھیک ہے. وردیاں کیسے اور جج امجد علی شاہ صاحب نے دے دیا, یا افریدی صاحب نے ان کو کہا کہ آزادانہ فیصلے کرنا, اس نے کہا یس سر, اوکے سر, ڈن سر, نو ایشو سر, آزادانہ فیصلہ. اس نے کہا 5 دن کا ریمانڈ. یا افریدی صاحب نے کہا آزادانہ فیصلے کرنے 5 دن کا ریمانڈ. ایک دن پہلے بھی انہوں نے کہا, یا افریدی صاحب نے کہا آزادانہ فیصلے کرنے, اس نے کہا ہاں جی آزادانہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کون سا بندہ جس نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کر کے بیٹی چھوڑی تھی؟ اس نے کہا جی میں. انہوں نے کہا تو بری, باقی سارا دی درخواستیں مسترد, کیونکہ یا صاحب نے کہا کہ آزادانہ فیصلے کرنے, اور اب میں آزادانہ فیصلے کروں گا جو نہ صرف ہوں گے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. تو یہی ایک ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیں. دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا, اور یہ فل سٹاپ لگے گا نہیں اتنی آسانی سے. کیوں نہیں لگے گا؟ یا افریدی صاحب بینیفیشری ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, وہ پاگل ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر خان کو مومنٹم بنانے دیں. 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب ہے کہ ایف صاحب فارغ ہو جائیں گے چیف جسٹس سے. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صدیق صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا, احمد بڑائچ صاحب ایک نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یا افریدی صاحب نے ایک میٹر ریڈر کی درخواست, وہ ضمانت خارج کر دی. بہت بڑا چیف جسٹس آف پاکستان کا, مطلب دیکھیے نا فیصلے کیسے آ رہے ہیں. تو وہ کورٹ بھی پہلے جیسی کورٹ تو نہیں نا, سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے پہلے جیسا چیف جسٹس تو نہیں, جس طرح کائی صاحب تھے یا ایون جو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان تھے. تو یا صاحب بھی تو چاہیں گے کہ چیف جسٹس کے پاس ریسٹور ہوں, واپس آئیں. نہیں وہ بالکل نہیں. ان نے جو بھی کیا بل رضا کیا ہے, ان کے ساتھ بل جبر کچھ بھی نہیں. ہاں بل رضا کیا, بالکل بل رضا, انہوں نے اختیارات سرنڈر کیے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ, اور اب اس میں کوئی شک رہ نہیں گیا. یعنی میرے پاس کوئی اس میں شک کرنے کی اس وقت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے معاملات طے تھیں. یا صاحب آن بورڈ تھے ساری چیزوں پہ کہ آپ کو ہم بنائیں گے, آپ اس طرح سے اختیارات سرنڈر کریں گے, آپ سپریم کورٹ کو ٹکے ٹوکری کریں گے, آپ سپریم کورٹ کو ذبح کریں گے, آپ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم وہ جو 3 سال والی ٹرم ہے وہ ختم کر دیں گے, ہم 65 سال والی چیز کو بحال کر دیں گے, اور آپ سر 65 سال کی عمر کو پہنچنے تک آپ چیف جسٹس رہیں گے. یعنی اگلے 6-7 سال آپ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کو یہ بھی کہا گیا ہو کہ سر آپ کو جب یہ 65 سال والا قریب ہوگا تو پھر آپ کو 3 سال اور دے دیں گے, 68 سال کر دیں گے, 70 سال کر دیں گے. لیٹس کنکلوڈ. پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. یہ 24 نومبر کا احتجاج مشکلات میں اضافہ کرے گا, بیکاز ہوا میں ہے یہ ڈفرینٹ صحافی کوٹ کر رہے ہیں کہ کل صبح سے پھر گرفتاریاں سٹارٹ ہو رہی ہیں. کر لیں, پہلے تھوڑی گرفتاریاں کی ہیں, پچھلے 1.5 سال سے کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ. چادر دیواری کے تقدس پامال کیے, خواتین کے ساتھ کیا. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے اس سے گھٹن اور بڑھے گی, حبس اور بڑھے گا, نفرت اور بڑھے گی, انسرٹینٹی اور بڑھے گی, استحکام نہیں آئے گا. آپ جو کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ نفرت بڑھے گی, کیونکہ پی ٹی آئی عوام کی نمائندہ جماعت ہے. پی ٹی آئی کو لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. پاکستان کے لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اور وہ عمران خان ہے. آپ عمران خان کے خلاف جو کریں گے, پی ٹی آئی کے خلاف جو کریں گے, معاشرے میں نفرت اور گھٹن بڑھے گی, فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی کوئی عزت نہیں بڑھنے لگی, کوئی استحکام نہیں آنے لگا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی, اور کوئی لوگوں کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کے اداروں پر نہیں بڑھنے لگا. نقصان ہی ہوگا. پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کیا ہے,
यहाँ पे 200 FIR हैं, 220 हो जाएंगी, 225 हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पे एक होप थी ना कि 24 नवंबर का प्रोटेस्ट शायद इमरान खान साहब को बाहर ले आए, पीटीआई की मुश्किलात थोड़ी कम हो जाएं, कोई मामलात पॉजिटिव साइड पे चले जाएं. सर अभी तो मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो ये 100% नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा मोमेंटम बना दिया है और लोग आएंगे. कम से कम 4-5 अक्टूबर से तो 5, 7, 8, 10 गुना ज़्यादा लोग आएंगे. ओके, 4-5 अक्टूबर से मैं उतने भी आंकड़े तो बड़े हैं जो जो हमने सारा रिपोर्ट किया. नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग आएंगे. लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मैं वो बात करता हूँ जो हुकूमत कहती है कि नाकाम होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? महीने बाद की इमरान खान कॉल दे देगा. इमरान खान क्या देगा कि वो मुझे तो पार्टी कहती रही है कि टाइम शॉर्ट है, मैंने उन्हें कहा था अब जी महीना दो तैयारी करके आ जाओ, 1 जनवरी, 5 जनवरी तैयारी, फिर तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर एक बहस शुरू हो जाएगी, फिर मीडिया पे टॉक शोज होंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, पीटीआई वाले दोबारा मोमेंटम. और गवर्नमेंट बेचारी यूं डर के बैठी रहेगी कि आज जाए कल आए, आज जाए कल आए. देखें, जब तक इमरान खान जेल में बैठा है मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने वाला, क्योंकि लोगों की नज़र है, लोग चाहते हैं इमरान खान रिहा हो, और लोगों ने 8 फरवरी को जो मैंडेट पीटीआई को दिया वो भी इसलिए दिया. जाते जाते एक कंपैरिजन मुझे देते जाइए, वैसे इस पे मैं भी बात करना चाहूँगा. इमरान खान साहब जेल में है तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा. नवाज शरीफ साहब भी तो जेल में थे, इस्तेहकाम आ गया था. हाँ, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में फ़र्क यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पूरी कौम के अंदर ये कंसेंसस था, सिवाय नूर लीग वाले और चंद सहाफ़ियों को छोड़ के पूरी कौम में कंसेंसस था कि मियाँ साहब ने चोरी की है, ठीक है, और मियाँ साहब के पास रसीदें नहीं हैं और उनको करप्शन और लूट मार पे सजा हो. ये कंसेंसस था पूरे पाकिस्तान में. खान साहब के मामले में पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कंसेंसस है कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं. यूएन की रिपोर्ट है, कांग्रेस की करारदाद है, यूके से खतूत हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं. अदालतों से साबित हुआ है कि वो जिस तरह से बरी हुए हैं, आमिर फारूक की अदालत से बरी हुए हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बोगस केसेस हैं. और ये फ़र्क है मियाँ साहब में और इमरान खान में. सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच. वेलकम सर.